اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ اور صدقے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم کو ایک بات سمجھائی تھی جو آج مسلمانوں کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جب بھی انفاق اور صدقے کی بات آتی ہے تو ہمارے دل کانپنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا ہے۔ نہیں، میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں تو کم از کم 30 ایسی باتیں رکھوں گا جو ایک ہی منٹ میں کوئی 10 20 آ جائیں گی کہ جس کو آج صدقہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ، سنیے، بِكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ بِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ الامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ بکل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، کانٹے، ہڈی دور کر دینا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، صدقہ ہے۔ تہدی الاعمی، اندھے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، جو شخص گونگا ہے اور جو شخص صحیح سن نہیں سکتا، بہرا ہے، اس کو اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت لہ قد علمت مکانہ، ایک شخص کو راستے کا پتہ نہیں، کوئی اس کی ضرورت ہے، اس کی سمجھنے، اس کو سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ضرورت مند آواز دے رہا ہے اور آپ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں، صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ تعدل بین الاثنین صدقہ، دو مسلمانوں کے درمیان انصاف اور عدل کے ساتھ بات کروانا، صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیہا صدقہ، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا صدقہ ہے۔ کف شرک عن الناس صدقہ، اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچانا لوگوں کو صدقہ ہے۔ ما اطعمت زوجتک فہو لک صدقہ، اپنی بیوی کو اس کی جائز ضرورت پورا کرنے کے لیے مال دینا صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقہ، بچوں کی تربیت پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقہ، خادم پہ خرچ کرنا، اس کو کھلانا صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، اور خود کھانا اس نیت سے کہ مجھے طاقت ملے اور میں اللہ کے دین کا کام کروں، صدقہ ہے۔ افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کے دوسرے کے ڈول میں ڈال دینا صدقہ ہے۔ الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فہو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو بھی آپ مہمان کی خدمت کریں گے صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کوئی شخص جا رہا ہے، اس کو اپنی سواری پہ بٹھا لینا صدقہ ہے۔ کسی کے پاس سامان ہے، اس کو سامان اٹھایا نہیں جا رہا، اٹھا کے اس کی سواری پہ سامان رکھ دینا صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کی طرف ہر اٹھنے والا قدم صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، کسی کو قرض دینا
صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو کسی کو مہلت دے دیتا ہے، قرض اس نے دیا، وقت آ گیا وہ دے نہیں سکا، اس کو مہلت دینا یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ کتنا ہے؟ 10 ملین آپ نے قرض دیا، صدقہ 10 گنے اس کا اجر ہے۔ اور روایت بتاتی ہے کہ اگر قرض دو تو 18 گنے اجر ہے۔ اور تیسری روایت بتاتی ہے کہ اگر آپ 3 مہینے کے لیمٹ پہ قرض دیا، وہ نہیں دے سکا، اس کے بعد ہر آنے والا دن جو ہے وہ اتنے مال کا صدقہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، حالانکہ آپ کو واپس مل جانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مہلت دے دیتا ہے اس کا بھی صدقہ ہے۔ ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا، کوئی شخص باغبانی کا کام کرتا ہے، کوئی شخص اناج لگاتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان او بہیمہ، جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، یہ گھر میں سویا ہوا ہے اور نام اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ بہت سارے قابل لوگ آگے ہیں تو اب وہ پرندوں سے بھی مال بچانے کے لیے وہ کالی قمیض جو ہے اپنی زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی پرندہ بھی یہاں سے نہ کھا سکے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسْلِيمُهُ لِمَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، آپ کسی کو ملتے ہیں تو سلام کہیں، صدقہ ہے۔ اور سب سے بڑا صدقہ جو آج مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، فلاں نے مجھے یہ بات کہی تو کہی کیوں ہے؟ صحابی علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نے صدقہ کیا اور یہ آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کیا صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے پاس مال تو نہیں ہے لیکن میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مال نہیں تو صدقہ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے فإني أتصدق بعرضي على من ناله من قذفني أو شتمني، مجھے کوئی گالی دے، مجھ پہ کوئی الزام یا تہمت لگائے، میں اسے معاف کرتا ہوں، غصہ نہیں کروں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا۔ آپ بتائیے اگر میری اور آپ کی جیب میں مال نہیں ہے تو یہ 36 قسم کے صدقے میں نہیں کر سکتا، میں ملتے وقت مسکرا کر نہیں مل سکتا۔ یہ وہ راز ہے اور اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ اس طرح نیکی کو آسانی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہر شخص اس کو بڑے اچھے طریقے سے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔